امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو صدارتی محل کے بیڈ روم سے اٹھا کر نیو یارک منتقل۔ امریکی صدر نے آپریشن کی خود نگرانی کی۔ وینزویلا کے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ بنا کر آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ ڈیلٹا فورس نے دارالحکومت کراکس میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑ کر نیو یارک لانے کی تصویر جاری۔ امریکہ میں نارکو ٹیررزم کا مقدمہ چلے گا۔ امریکہ کا اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات خود چلانے کا اعلان۔ امریکی تیل کمپنیز کو بھی وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ امریکی حملہ کھلی جارحیت ہے جس کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ وینزویلا حکومت کا امریکی حملوں پر شدید رد عمل۔ نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے کہا مادورو کو اغوا کیا گیا، وہی صدر ہیں۔ وینزویلا کسی بھی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ امریکی حملوں کے بعد وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلا کی اپوزیشن سیاستدان اور نوبیل امن انعام یافتہ مریا کورینا مچادو نے کہا کہ وینزویلا میں عوامی حکومت کا وقت آ چکا ہے۔ مادورو کو اب بین الاقوامی انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ مچادو نے اپوزیشن لیڈر ایڈمنڈو گونزالیز کی ملک کے نئے لیڈر کے طور پر حمایت کا اعلان کیا۔ کہا اب وینزویلا میں امن ہوگا، سیاسی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ خود مختار قوم پر یک طرفہ حملہ نہ صرف اعلان جنگ بلکہ وفاقی اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کھلم کھلا رجیم چینج سے نیو یارک کے شہری بھی متاثر ہوں گے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر جنگ چھیڑنے کا اختیار نہیں۔ امریکہ کو وینزویلا چلانے یا اس کے وسائل پر قبضے کا حق بھی حاصل نہیں۔ امریکی صدر کا اقدام دنیا کو مزید غیر محفوظ بنا دے گا۔ روس، چین، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ضروری ہے مزید کشیدگی کو روکا جائے۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ کے ایسے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کا سلامتی کونسل سے فوری کارروائی کرنے اور ذمہ داران کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ۔ اسپین کی وینزویلا کے معاملے کے پرامن حل کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے امریکی حملے کو قانونی کہا۔ بولی فوجی مداخلت آمریت کے خاتمے کا حل نہیں۔ فرانس کے صدر میکرون نے کہا اقتدار کی منتقلی پرامن اور جمہوری ہونی چاہیے۔ چاہتے ہیں اپوزیشن رہنما ایڈمنڈو گونزالیز جلد از جلد عبوری عمل کی قیادت سنبھال لیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری کا امریکی کارروائی پر اظہار تشویش۔ سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب۔ رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی نے کہا ہے کہ وینزویلا پر حملہ کر کے امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے تیل ذخائر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ بولے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اب وینزویلا امریکہ چلائے گا اور امریکی تیل کمپنیز وہاں تیل نکالیں گی۔ اس سے مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کی صورت میں بھی مغرب محفوظ ہو جائے گا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان کا بھارت کو ایک بار پھر واضح پیغام۔ کہا سنتاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی خطے کے استحکام کو نقصان پہنچائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے پاکستان سے متعلق الزامات کو بھی مسترد کیا۔ کہا خطے میں دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کا کردار دستاویزی اور واضح ہے۔ پاک فضائیہ کا مقامی طور پر تیار تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کم بلندی پر پرواز کر کے دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دے سکتا ہے۔ ISPR کے مطابق تیمور کروز میزائل جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ کامیاب فلائٹ ٹیسٹ پر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ کہا کامیابی قومی عزم اور تکنیکی خود کفالت کا ثبوت ہے۔ صدر مملکت کا تیمور ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر خراج تحسین۔ استور کے برزل پاس میں برف کا تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ 3 جنوری کی رات 2 بجے برزل پاس میں برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران برف کا تودہ گرا۔
बर्फ हटाने का ऑपरेशन कैप्टन असमत की ज़ेर निगरानी किया जा रहा था। 28 साल कैप्टन का ताल्लुक लाहौर और सिपाही रिजवान का ताल्लुक अटक से था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने बीजिंग पहुँचने पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने यमन से मुताल्लिक़ सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैर मक़दम किया। UAE के हम मनसब से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का कहना था, मुकालमे और सिफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह बेहतरी आई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसहाक़ डार का तुर्की के साथ दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। फारूक सत्तार का कहना है कि मुल्क की बक़ा व सलामती कराची से वाबस्ता है। फील्ड मार्शल कह चुके हैं माशी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर करना है। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी के तहत बर्बाद किया गया। MQM कराची का मुकदमा पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज़ में रखेगी। मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा, MQM ने कराची और कराची के इदारों को जिस तरह बर्बाद किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। पीपल्स पार्टी शहर कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बना रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उन्हें मुलाकात की दावत दी है। वो कराची के दौरे पर उनसे मुलाकात करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कराची के कुछ अस्पतालों में हेल्थ कार्ड पर इलाज में मसाइल का सामना है। वज़ीर आला सिंध से इस मसले को हल करने में मदद मांगेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का पूरा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। रनछोड़ लाइन में हसन अली होती मार्केट का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची का खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को यहाँ का बर्गर खिलाने का भी ऐलान। गैर सरकारी तंजीम दूरबीन के तहत चलने वाले गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने B.Ed से फारिग तहसील होने वाले 32 असातिज़ा में डिग्रियाँ तकसीम की। तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा, मयारी और तरबियत याफ्ता असातिज़ा ही तालीमी निज़ाम में जिद्दत ला सकते हैं। CEO दूरबीन सलमा आलम का कहना था कि उनके तरबियत याफ्ता मुतादिद असातिज़ा इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने बताया, 2026 में दूरबीन के तहत टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम्स में खिलाड़ियों के हिफाजती इंतजाम पर सवाल खड़ा हो गया। हाई जंप एथलीट ज़मीन पर गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद मुशीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद का नोटिस। मुशीर खेल ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। ताज मोहम्मद का कहना है कि ज़ख्मी एथलीट के इलाज के तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करते हैं। जश्न विलादत हज़रत अली के मौके पर रावलपिंडी में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुल्क की सलामती तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने आमद। ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने गवर्नर सिंध को अहल खाना के हमरा ज़हराने की दावत दी थी। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात कई दिहाइयों पर मुहीत हैं, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाबहक। भैंस कॉलोनी ही में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स ज़ख्मी। नॉर्थ कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स ज़ख्मी। कराची के इलाके गटर से 4 लाशें मिलने का वाक़या। मुलजिम मसरूर गिरफ्तार। मकतूला अनीला के लवाहिकीन डॉक्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। बताया किसी से दुश्मनी नहीं। बहन से 1 हफ्ता कबल आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी। 30 दिसंबर से बहन का मोबाइल नंबर बंद था। 2 रोज़ कबल बहन के घर गया तो ताला लगा था। बहन को 2.5 साल कबल शौहर ने तलाक दे दी थी। अनीला बच्चों की खुद किफ़ालत कर रही थी।
ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری احتجاج کی شدت کم ہونے لگی، مظاہرے فارس، ہمدان اور دشت سمیت محض چند شہروں تک محدود۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کو جائز قرار دیا، لیکن کہا کرنسی میں اتار چڑھاؤ کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہے اور ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تسلیم کیا کہ ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ احتجاج کرنے والوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر موجود ہیں۔ شاہ ایران کے بیٹے رضا پہلوی بھی سرگرم، ایرانی مظاہرین کی حمایت پر امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کا دلی کے تہاڑ جیل میں قید انسانی حقوق کے کارکن عمر خالد کے نام خط، یکجہتی کا اظہار۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے خط میں زہران ممدانی نے لکھا، تلخ احساسات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے، ہم سب آپ کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی نے زہران ممدانی کے خط کو داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا، ایسی کسی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کے دیگر 8 ارکان کانگریس بھی عمر خالد کے حق میں بھارتی سفیر کو خط لکھ چکے ہیں، جس میں عمر خالد کی ضمانت پر رہائی اور شفاف ٹرائل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کولکتہ نائٹ رائڈرز نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری کے مطابق کولکتہ نائٹ رائڈرز کو مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بھارتی انتہا پسندوں نے بالی ووڈ کے کنگ خان کو غدار قرار دیا تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے معاملے پر بورڈ اجلاس طلب کر لیا۔ بنگلہ دیشی بورڈ کے صدر کا کہنا ہے، بھارت میں آئندہ ماہ ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے بنگلہ دیشی ٹیم کو سیکیورٹی خدشات ہیں۔ بنگلہ دیشی پلیئرز کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کے لیے آئی سی سی سے بات کریں گے۔ ورلڈ کپ کے میچ سری لنکا میں کھیلنے کا آپشن موجود ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شروع ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے ابتدائی ناموں کی فہرست آئی سی سی کو بھجوا دی۔ دورہ سری لنکا میں شامل نہ کیے جانے والے سٹار بیٹر بابر اعظم، فاسٹ بولر شاہین آفریدی، حارث رؤوف کے نام بھی شامل۔ بابر اعظم اور حارث رؤوف ان دنوں آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں۔ شاہین آفریدی انفٹ ہونے کے باعث لیگ سے باہر ہو گئے۔ ڈاکار ریلی کا تعارفی مرحلہ قطر کے 5 مرتبہ کے چیمپئن ناصر العطیہ نے جیت لیا۔ انہوں نے ریلی کا مختصر فاصلہ ریکارڈ وقت میں طے کیا۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں ایجگر سینٹ نے فتح سمیٹی۔ ڈاکار ریلی کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ 2026 کے پہلے سپر مون کا دلکش نظارہ، چاند آسمان پر معمول سے بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سال کے پہلے سپر مون کو وولف مون بھی کہا جاتا ہے۔ سپر مون عام چاند کے مقابلے میں 6 سے 7% بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ سپارکو کے مطابق یہ سپر مون کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس کا آغاز اکتوبر 2025 میں ہوا تھا۔ رواں سال کا دوسرا اور آخری اور انتظار کی گھڑیاں ختم۔ BYD کراچی میراتھن آج ہوگی۔ مختلف کیٹیگریز میں ہزاروں افراد کے رجسٹریشن مکمل۔ آرگنائزرز کے مطابق میراتھن نشان پاکستان سے شروع ہوگی۔ رنر سی ویو سے گولف کلب اور پھر نشان پاکستان واپس آئیں گے۔ ہاف میراتھن کے شرکاء ایک بار جبکہ 42.2 کلومیٹر کی فل میراتھن کے شرکاء 2 بار یہ چکر لگائیں گے۔ ایونٹ میں فل اور ہاف میراتھن کے علاوہ 5 کلومیٹر کی فن رن اور 10 کلومیٹر کی ریلے بھی ہوگی۔